بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہشیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو گے تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کرو، کیونکہ ان کے ہی پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے بے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیوں نہ کہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے، نہ تو نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو عقل کا مطلب مکمل اعتماد ہے کہ جب چیزیں ناممکن نظر آئیں تب بھی اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔
اگر آپ اپنے دشمن پر قابو پا لیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں، کیونکہ اس کے قابو کرنے میں اس قادر کا ہاتھ قادر کا ہے۔ جس کے 1000 دوست ہوں اس کا کوئی دوست باقی نہیں بچا، اور جس کا ایک ہی دشمن ہے وہ اسے ہر جگہ ملتا ہے۔ زبان شیر کی طرح ہے، اگر آپ اسے ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو یہ کسی کو زخمی کر دے گی۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب کا وزن نہیں ہو سکتا، ایک معافی، دو ڈر۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا، 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے اور پہنی گئی ٹوپی کی بھی اہمیت ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر سجدہ کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیوں کہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں نصیب سے بڑھ کر دے گا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔